جس کے ساتھ آپ کی مذہبی ایفیلیشن ہے نا، اس کی تصویروں کو تو حرام قرار دیا گیا. بیسیکلی تصویر کو حرام کرنے کی وجہ یہی تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے آخری دن چل رہے تھے. میں نے وہ رسول اللہ کی آخری وصیت ہے جو پمفلٹ لکھا ہے نا، اس میں بھی حدیث نقل کیا ہے. تو نبی علیہ السلام کی دو بیویاں ام حبیبہ اور ام سلمہ آپس میں گفتگو کرنے لگی کہ آپ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ایک جو ہے وہ گرجے میں تصویریں لگی ہوئی دیکھی تھی، اور نبی علیہ السلام کی وفات کا آخری ہفتہ چل رہا تھا. آپ صرف اس بیماری کے عالم میں آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان کے اندر بربادی تھی کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، پھر اس میں اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے. اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے شرک کی بنیادی تصویروں کو قرار دیا ہے کہ قبر مزار بنانا، ادھر تصویریں لٹکانا، اس کے ساتھ عقیدت وابستہ. اسی وجہ سے تصویریں حرام تھی. جو تصویریں عقیدت کے بغیر ہیں ان کے اوپر کوئی ایشو نہیں. میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں تصویر انجینئر محمد مرزا یا اسلامک رولنگ آن پکچرز، کھل جائے گا. عام پکچرز کا مسئلہ نہیں. میرے بھائی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی تصویر لگائیں گے تو ہم آپ کو منع کریں گے. اگر آپ عمران خان، نواز شریف یا زرداری کی تصویر لگا لینا تو ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی تصویر آپ نے مذہبی عقیدت سے نہیں لگائی ہوگی، ایک ہیرو کے طور پہ لگائی ہوئی ہوگی. نہ آپ اس کو دیکھ کے اس کے سامنے جھکنے کا دل کرے گا، نہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے حضور یہ مجھے بخشوا لے گا. یہ کیا، آپ کسی کرکٹر کی تصویر لگا لیں، کسی فٹ بالر کی لگا لیں جس میں وہ پورا اس نے لباس پہنا ہوا ہو، پھر اور پاسے نہ ٹور پڑا. اچھا یہ جو ایک معذرت کے ساتھ جو پہنتے ہیں سر وہ ہر وقت کاچیز نہیں پھرتے نا، کارا کے وہ پینٹ کٹ بھی پورٹ پہنتے. معذرت کے ساتھ اس میں جو ایک حدیث ملتی ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ میں حضرت آپ وہ بتا رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلامک رولنگ آن پکچر. ہاں وہ اس کا اطلاق. اچھا آپ کی جیب میں جو نوٹ ہے وہ تصویر والے ہیں یا بغیر تصویر والے؟ تو آپ کے گھر تو نہیں پھر فرشتے آتے ہوں گے. ہاں تو اس کو ذرا کلیئر کر دیں. نہیں تو آپ نے ابھی تک کیا کیا ہوا، آپ کلیئر کروائیں نا. اب آپ بوڑھے ہو کے کلیئر کروانے لگے ہیں. نہیں گھر میں تصویر آپ نوٹ باہر رکھ کے جاتے ہیں گھر سے. نہیں یہ تو ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے. اس کے تو پھر آپ تو فرشتوں سے محروم ہی رہیں گے. آپ کو اس کا مطلب آپ کو بھی گھر میں نہیں گھسنا چاہیے. اصل میں تو آپ کو نہیں گھسنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ ہر وقت تصویر. تو علماء جو ہمارے جو ہم نے سنا مجبوری ہے. ہاں تو ہمارے جو مجبوری میں دین بدل دیا انہوں نے. اصل میں مجبوری نہیں ہے. علماء کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس تصویر کے اوپر ممانعت ہے. جس تصویر کے ساتھ آپ عبادت والی عقیدت وابستہ کر لیں، مشکل کشا اور بابا ماننا شروع کرتے ہیں اس کو. ہاں جی، دوسری تصویروں کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں. ان سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے. میں ابھی آپ کو تصویر بڑا جرم ہے یا بت؟ تو اگر گھر میں بت رکھے جا سکتے ہیں؟ اگر تصویر پہ فرشتے نہیں آتے بت پہ بھی نہیں آتے ہوں گے. تو بخاری مسلم کو کھول کے دیکھیں، سیدہ عائشہ تو شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی، اور بلکہ ایک وہ گھوڑا بھی تھا جس کے پر تھے. تو نبی علیہ السلام نے مذاق میں پوچھا کہ یہ گھوڑے کے پر؟ تو انہوں نے کہا حضرت سلمان کا گھوڑا نہیں تھا، اڑتا تھا. حضرت عائشہ نے جواب دیا آپ معزوز ہوئی. کیوں؟ بچے ان بتوں کو جو تصویر سے بھی بدتر ہیں عقیدت سے نہیں دیکھتے. بچے اٹھا کے کھلونا پھینک بھی دیتے ہیں، ٹھوڈا مار دیتے ہیں. اگر آپ اپنے بزرگوں کی تصویروں کو روزانہ اتار کے زمین پہ رکھ کے کرتے ہیں تو لگائیں. نفرت میں کیوں لگائیں گے؟ ہاں تو بچہ تو رسپیکٹ نہیں کرتا نا یار. وہ تو اٹھا کے بچے کے سامنے آپ یقین کریں امام کعبہ کا بت بنا کے بھی رکھ دینا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ٹھوڈا مار کے پرے سوٹنا ہے. اگر اس طرح کی آپ کی عقیدت ہے نا کسی بت اور تصویر سے، تو آپ پورے گھر میں تصویر کریں. انشاءاللہ فرشتوں کو پرابلم نہیں ہوگی. فرشتے تو ہو سکتا ہے خوشی سے آئیں کہ یہاں پہ تو کافی دلائی ہوتی ہے. جاندار والی حدیث ہے، اس کا بھی اطلاع کسی پر؟ کیا کسی جاندار کی تصویر؟ یار وہ جاندار ہی تھا نا گھوڑا. سیدہ عائشہ کی جو گڑیا ہے، گڑیا کا ماڈل کس کا ہوتا ہے؟ انسان کی ہوتی ہے نا. وہ کوئی بلی کی گڑیا تو نہیں ہوتی ہے کہ بلی کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں نے کہا تھا اسلامک رولنگز آن پکچر. اور آپ کے علماء جو ہے نا ان کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، ان کو تھوڑی دیر سے سمجھ آتی ہے. شروع میں سپیکر جب آیا احمد بریلوی اور اشرف تھانوی صاحب دونوں نے اسے شیطانی آواز ڈکلیئر کیا. آج ان دونوں فرقوں کے لوگ سپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. ٹھیک. ایون ان کے جمعے کے خطبے میں 5 بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، سپیکر انہوں نے 500 بندوں والا لگایا ہوتا ہے. تو سر یہ پہلے حرام تھا، حلال ہوا. ویڈیو کیمرہ بھی ہماری زندگی میں حرام تھا اور ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں حلال ہوتے دکھا دیا. تصویریں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حلال ہوتے نظر آ جائیں گی، کیونکہ علماء نے حرام کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے تو نہیں کی تھی. ان کو ان احادیث کا فہم ہی نہیں پتا تھا. وہ عقیدت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں وہ اس طرح نہیں ہے. دین کو سمجھیں آپ. لگائیں کیوں نہیں لگائیں؟ لگائیں اپنے البم میں لگائیں، لیکن سامنے نہ لٹکائیں.
میں نے تو کہا یونیورسٹی پہ میاں بیوی تصویر کھنچوائیں اپنے البم میں لگائیں. اچھا یہ نہ سمجھیے گا میں کو کتا لال کر رہا ہوں. میرے بھائی میرا اسلام آباد میں ماشاءاللہ 7 مرلے کا گھر ہے. میرے پورے گھر میں آپ ڈھونڈنے سے اتنی سی تصویر بھی نہیں نکال سکتے اخبار کی. میں نہیں رکھتا ہوں. تقویٰ اپنی جگہ, فتویٰ اپنی جگہ. ہاں میاں بیوی کی تصویر جی نہیں, نوٹ تو ہے نا, وہ تو ان کے علماء نے جہاں دے دی, اس پہ تو اجماع ہو گیا نا. جب علماء اور سر جب علماء سر میں تو دوسری تصویروں کا بھی حامی ہوں. نوٹوں کا فتویٰ تو پہلے ہی مجھے ملا ہوا ہے نا, میں تو دوسری طرف کھڑا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ نوٹوں کے علاوہ کوئی تصویر نہیں. نہیں اس کی کیا ریزن ہوئی پھر علی بھائی جی؟ اگر اس کی نوٹوں کے علاوہ جب مجھے آپ گھر سے باہر نکال دیں گے نا تو آپ کو نوٹ بھی نہیں ملیں گے. نوٹ میری جیب میں ہوتے ہیں. اس کی ریزن پھر کیا ہوئی کیا کہ لٹکا نہیں سکتے وہ جی ایک چیز عالم سر, وہ اس لیے کہ رسپیکٹ ہے. آپ کو پتا ہے فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے. چلیں اب آپ کو میں فقہ حنفی سے سمجھاتا ہوں نا, آپ کو اس سے پہلے ایک مثال لے لیں. میں اپنی بیوی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا لٹکا کے. نہیں کیوں کریں گے؟ رک جاؤ نا یار, لٹکا کے بیوی کو لٹکانے لگے آپ؟ نہیں تصویر کی بات کر رہا ہوں. تصویر کو لٹکا آپ اپنے بیڈ روم میں مثال کے طور پر نہیں, وہ آپ کی بیوی آپ کہے گی کہ آپ اپنے اسمارٹ فون میں میری تصویر لگیں ایز اے وہ اسکرین سیور رکھیں. اچھا ہاں بیوی کو ڈائریکٹ دیکھیں اپنے بیڈ روم. نہیں وہ دوسرے شہر میں ہوں گے نا تو پھر میرا خیال ہے وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھیں نا, وہ بات بڑی اہم آئی تھی میرے ذہن میں, ادھر آ گئی. فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسے مصلی پہ نماز پڑھیں جس پہ تصویر بنی ہو تو بلا کراہت نماز جائز ہے. آگے ریزن لکھی ہے, یہ بارش شریف کھول کے پڑھ لیں. کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ اس کو مصلی پہ تصویر کو ڈالتے ہیں نا تو آپ اس کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں, وہ رسپیکٹ کا مقام نہیں ہوتا. ویسے آپ کو یہ بتاتے ہیں سامنے تصویر لگی ہو تو مکروہ تحریمی نماز واجب الاعادہ ہے. وہ کہتے ہیں وہی تصویر آپ کے مصلی پہ آ جائے تو نماز بلا کراہت جائز ہے, کیونکہ وہ رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ, یہ بزرگوں کا صدیوں سے چل رہا ہے. تو یہ میں نے نہیں بدلا ہوا, یعنی صدیوں سے ہی تصویر کے مسئلے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ رسپیکٹ کے مقام پہ ہے تو حرام ہے, اور اگر رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں ہے. اور میں آپ نے نوٹ والا حملہ کیتا ہے نا, میرے نوٹ پتہ کتنے ہوندے جے شلوار دی جیب وچ, رسپیکٹ دی مقام تے نہیں میں رکھے ہوندے. میں نے آج تک بٹوا کبھی استعمال نہیں کیا اپنی زندگی میں. 41واں سال چل رہا ہے, بٹوا میں نے اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا. ہمیشہ شلوار کی جیب رکھی ہے اور وہاں پہ رکھتا ہوں. میں رسپیکٹ کے مقام پہ وہ تصویر نہیں رکھتا. تو اس کا مطلب درمیانے والے بزرگ یہ مسئلہ تو صحیح بتا کے گئے ہیں. یہ درمیانے نہیں, پرانوں نے بھی یہی بتایا ہوگا یقیناً, اسی لیے لکھا. چلے آپ کو تو جواب مل گیا, ہم نے رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں رکھی ہوئی. وہ تو غلط ہے جی, ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ نہ کریں. وہ تو یقیناً ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. خانہ کعبہ ہو یا روزہ شریف کا ہو نہ رکھیں, غلط نہ کریں, ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ اب تو یہ کافی ٹرینڈ چلا ہے اور خصوصاً الیاس قادری صاحب نے اس چیز کو کافی نا ہائی لائٹ کیا ہے اور ان کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. ٹھیک ہوگا جی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامع ترمذی میں حدیث ہے, ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے, بس یہ نصیحت تھی. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں, عام حالت. اچھا ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے, دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے, غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی, اسی مصلی کے اوپر, جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا, کچھ ذکر نہ بھی کرو, تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا, اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں, اور اسپیسیفکلی
یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا، وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے، کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے، جہنم سے آزادی مانگتے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے، نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے نا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں، فرشتوں کی مجلس میں کروں. اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے. انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے لیکن زبان سے کرنا افضل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں. یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو. محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو. جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی. زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے. باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیہ رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے. بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا. یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے نا، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی. آپ نے خالص رہنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے. ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے. لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے. جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے. پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی. قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے مر جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا
میں داڑھی رکھ لینی ہے. تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے بھائی. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے, کہ شیطان کہے گا, اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے. تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے. اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے, یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹ. تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی, اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے, لہذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں. نہیں بھائی, جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے, اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا. اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے, داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا, پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں, ہاں بابوں کی, اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے, وہ تو سامنے رکھنی ہوگی. اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے, گنہگار ہوں گے. یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں, عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے, دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں, ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں. انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا. میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا. ایک کوئی نان مسلم تھا, تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس نا امریکہ میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے, ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے, تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے, بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس طرح یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا, لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا, پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا, اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہے نا, آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے, اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے, اور پھر میں نے مار کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے, جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں, پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے, وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز, واقعی میں صلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور نماز کے بعد بھی اذکار, نماز کے اندر بھی اذکار, مسجد میں جانے کی دعا وہ بھی گاڈ اورینٹڈ, مسجد سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا, اس سے نکلنے کی دعا, پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے ہیں, جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں, اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے, اب زور کا وقت اتنے بجے ہے, اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا, وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے, کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے, وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے, پھر بازار میں جانے کی دعا, سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا. وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں, کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا بھی ختم. یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے. انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے. ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں
الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی ہے. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی. ادھر بھی موت ہے. اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا, یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ, اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے. میں کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے, وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے, ایک ایک رکوع, ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع, کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں. ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں, دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں, پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع, اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا, اور اس طریقے سے فجر میں. یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر, 2 مغرب 2 عشاء اور 2 فجر, ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے. آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا ہو. میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا. وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا, اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی. اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے. تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند سنن کبری البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس بن مالک اور باقی صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا, سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے, اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے. اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا کہ ہم سے قرآن چھین لیا. مغرب عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے, یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی. ہم کیا سنتے ہیں, وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات, سورہ بقرہ کی آخری آیات, سورہ حشر کی آخری آیات, وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہے. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد, کوئی مسئلہ نہیں, وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا, قاری ہے مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی, اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے, وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے, اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے, گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا, اتنے رکوع ہیں, 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہے تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو, شمسی اعتبار سے رکھ لیں, تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا ہے
اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں, آپ سعودیہ سے کھائیں, آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں, آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو, آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے, اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر انہوں نے. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں, اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا, انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا, وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا, ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی, وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں, نماز بھی شروع کر دیتے ہیں, قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں ارے یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے, دین قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے, یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں. چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے, گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں, مصحف اٹھا کے پڑھیں, پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا, ہے کوئی نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں, پھر پڑھ بیٹھے تو سی, کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا, کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنایا ہے. یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جہرن نمازیں کیوں ہیں, لو سن لو پھر اس واسطے کہ جہرن کہ قرآن کے ذریعے پروگرامنگ آپ کی ہوتی رہے, آپ قرآن سنتے رہے. اور ابھی تو میں آپ کو یہ بتا ہی نہیں رہا کہ نبی علیہ السلام کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی. فجر کی ایٹ لیسٹ 40 منٹ کی آپ کی فجر کی نماز ہوتی تھی. جی ہاں, میں تو ایک ایک رکوع کی بات کر رہا ہوں, وہاں تو پاؤ یا آدھا پارا پڑھنے کی بات ہے یا پارا پڑھنے کی بات ہے. چلے وہ نہیں ہے, ایک رکوع بھی کسی کی ہدایت کے لیے کافی ہے بھائی. 6 رکوع تو کور ہو گئے نا. 6 رکوع کا مطلب ہے کہ ایک پاؤ سے زیادہ اس کا پارا ہو گیا. ہر 4 دن کے اندر ایک پارا ختم ہو جایا کرے گا, ہر 4 دن کے اندر ایک پارا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر آلموسٹ کتنے پارے ہو جائیں گے جی؟ 7 پارے. اور 4 مہینے کے اندر آلموسٹ آپ کا ایک قرآن مکمل ہو جایا کرے گا. تو 4 مہینے میں اگر قرآن مکمل ہو رہا ہے تو سال میں 3 قرآن تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا, چوتھا تراویح میں ہو جائے گا. 4 قرآن آپ کے. تو سرکار ایک سال نہیں, ایک دفعہ بھی قرآن سے کوئی گو تھرو ہو گیا. اور پھر اللہ نے کیا اس میں مزہ رکھا ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے کہ بوریت بھی نہیں ہوتی. آپ جتنا بھی پڑھ لینا, دوبارہ اس سورت تک پہنچنے کے لیے اتنا وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب آپ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں آپ کو بالکل نئی لگ رہی ہوتی ہے. اگر یہ چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے تو 2-4 بار پڑھ کے کوئی بوریت والا معاملہ ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی, اتنی موٹی کتاب اور ایک ایک سورت میں ایسی ملٹی ڈائریکشنل چیزیں رکھ دی ہیں, واقعات علیحدہ سے رکھ دیے, حکمت کی باتیں الگ سے رکھ دی, آخرت کا ذکر علیحدہ سے رکھ دیا, ہر اعتبار سے اس میں ٹیسٹ رکھا. تو یہ قرآن ہماری زندگی میں آ سکتا تھا. اور یہ ویڈیو تو میں نے بہت پہلے ریکارڈ کی ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جائے. میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیں, جو چیز آپ اپنی روٹین میں لانا چاہتے ہیں نا کہ آپ اسے روزانہ کریں, تو پھر آپ اسے زندگی کی اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں جس کے اوپر آپ کی 0 ٹالرنس ہے, تو وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی. مثلا بڑے لوگ پوچھتے ہیں جی بڑی کوشش کی تھی, 1 مہینے تک واک کرتے رہے فجر کے بعد, بس پھر بعد میں نہیں واک ہو سکی جی, ٹائم ہی نہیں ملتا. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ اس کو اپنی روٹین میں جوڑیں. روٹین آپ کی کیا ہے؟ نماز مسجد میں جا کے پڑھتے ہو, ہاں جی, بس موٹر سائیکل نہیں اب لے کے جانا, پیدل جانا ہے مسجد میں. فجر کی نماز کے لیے بھی پیدل جانا ہے. اپنی روٹین میں آپ جانا ہی جانا ہے. اگر مسجد 15 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے, چاہتے نہ چاہتے 15 منٹ کی آپ کی واک ہو جائے گی. اور اس کو آپ کو یاد کر کے نہیں کرنا پڑے گا, سوائے اس کے کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے پیدل جانا ہے. یا عشاء کے وقت آپ ٹائم رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی واک کا ٹائم وہ رکھ لیں.
اور 5 نمازیں پیدل جا کے پڑھیں تو آپ ذرا کیلکولیٹ کریں ہر نماز کے ساتھ جانے اور آنے میں آپ کی واک اٹیچ ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے روٹین کا حصہ بنا لیا ہے۔ جو انسان کو اسپیشل کام کرنا پڑتا ہے نا، اس میں انسان کو تردد ہوتا ہے، لیکن جو انسان اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے، بس یہ قرآن بھی میں کہتا ہوں آپ اپنی روٹین میں شامل کریں، اور اس کو شامل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں امام مسجد کی منت مارنی پڑے، کوئی مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے اس کی کریں، اسے کہ بھائی یار چل کچھ نہیں تو فجر میں تو شروع کر یار، مغرب عشاء میں نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے اسلام آباد میں پنڈی میں ایک مسجد ہے، وہ روٹین کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے ان کی فجر کی نماز میں آلموسٹ 1 پاؤ قرآن کور کرتے ہیں، اور پورا سال ان کا قرآن چلتا رہتا ہے۔ سب کو پتا ہوتا ہے کل یہاں سے شروع ہونا ہے، لوگ پڑھ کے آتے ہیں گھر سے بھی ایک وہ اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں۔ تو یہ تو مسلسل آپ کی روٹین میں جب قرآن آئے گا تو یہ وہ ساری گناہ، وہ ساری برائیاں جن کو چھوڑنے کے لیے آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بڑی ان کی شانہ زندگی ہوتی ہے، لیکن کبھی ان کے اوپر کوئی غم کی کیفیت ٹوٹتی ہے، بالکل بھی زندگی میں سادگی آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ دنیا سے ریٹائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایک غموں کا پہاڑ گرتا ہے، آخرت اورینٹڈ ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ۔ اگر آپ خدا کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، تو ایٹ لیسٹ گناہ کا تو تصور بھی دور کی بات ہے، آپ اس طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہر وقت یہ آخرت کی یاد دلانے والی چیز آپ کے سر کے اوپر لٹکتی رہے گی۔ قرآن کی تلاوت سے دلوں کا زنگ کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے تلاوت سے، اس لیے کہ آپ جب قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے، ذرا عربیوں کو تو تلاوت ہی کہنا تھا نا، انہوں نے تو ترجمہ نہیں کرنا تھا نا، اور تلاوت کا ایک معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قرات کرنا اور ایک ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ تو یہ ترجمے والا قرآن سمارٹ فون نے تو زندگی آسان کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں جس سائنس نے ہماری دنیا تو آسان کی ہے، جو ہماری آخرت آسان کرتی ہے۔ آپ امیجن کریں اس یوٹیوب کی برکت سے صدیوں میں جتنے لوگوں نے توحید قبول کی ہے، چند سالوں میں ہمارے پلیٹ فارم سے کر لی ہے، جو امید ہی کوئی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ آپ نہ سمجھیں یہ لوگ ہیں، یہ نسلیں ہیں، ہاں آپ ان کو ملٹی پلائی کریں تو یہ ساری سائنس کی برکت ہے۔ آج دین کتنا سیکھنا آسان ہے، اور اس پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کتنے والنٹیئر اویلیبل ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر پہ ہمیں استقامت دے۔ آج کی ہم قرآن کلاس کو اس دعا کے اوپر اہتمام کرتے ہوئے اینڈ کرتے ہیں۔ نبی الاسلام نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا، جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی میں حدیث ہے، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں